Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. My name is Abdullah Bukhari, Leadership Wala. I am a student at Rehan School Lahore campus, Foundation Level Batch 3, and my today's task is to conduct an interview with your senior, and my guest is Arsalan Abid, Technology Wala. Assalamu alaikum Arsalan. وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو اور جان سکیں اور جو آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جان سکیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سائن ٹیکنالوجی والا ہے اور میں یہاں اسکول اور کمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری عمر 12 سال ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں۔ اوکے، تو ارسلان آپ سے میں کچھ کوشچنس کروں گا، تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ جی بالکل۔ اوکے، تو میرا آپ سے فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس نے بتایا؟ دراصل مجھے یہاں اسکول کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے پتہ چلا۔ میرے ابو فیس بک پہ ریلس کو کر رہے تھے کہ اس کے اندر یہاں آنے والے کی ویڈیو آئی، اس کے اندر لکھا تھا کہ جو ریحان اسکول ہے وہ کھل گیا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں، یہ اسکل سکھاتا ہے، آنے والے زمانے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر جب میرے ابو نے اور مجھے ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کی تو وہ کراچی میں کھولا تھا۔ پھر اس کے 3 مہینے بعد میں دوسرے اسکول میں تھا، تب تک میں نے وہاں 7th کلاس سے پڑھی۔ پھر جیسے ہی میں سن پہنچا 8ویں میں جانے والا تھا کہ وہ کھل گیا، اس سے 6 مہینے پہلے کھل گیا تھا، تب میرے پیپر ہو رہے تھے، تو ابو نے کہا پیپر ہونے کے بعد ہم یہاں اسکول میں جوائن کر لیں گے۔ پھر جیسے میرے پیپر ہوئے پھر ہم نے وہ ریحان اسکول ہمارے گھر سے بہت دور تھا، پھر ہم نے گھر شفٹ کیا اور وہاں ایڈمیشن لے لیا۔ اوکے، تو آپ نے مطلب ریحان اسکول کے لیے اپنا گھر بھی شفٹ کیا؟ جی بالکل۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کہ آپ نے ریحان اسکول کیوں جوائن کیا؟ کیا سوچ کے جوائن کیا تھا آپ نے ریحان؟ ریحان اسکول جو ہے وہ آنے والے زمانے کے بارے میں بتاتا ہے، وہ آنے والے زمانے کے بتاتا ہے، جو وہ اسکل سکھاتا ہے، ڈیجیٹل اسکل سکھاتا ہے جو آنے والے زمانے میں کام آنے والی ہے۔ آنے والے زمانے میں جاب جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملنی کیونکہ اسکلس کی بہت قلت ہونے والی ہے، اس لیے یہاں کے ہر بچے کو اسکل سکھاتا ہے تاکہ ان کو پیسہ کمانا آنا۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ آپ ریحان اسکول سے پہلے ٹریڈیشنل اسکول میں جاتے تھے جو کہ آپ نے ابھی بتایا، تو اس اسکول کا نام کیا تھا؟ وہ بھی بالکل عام اسکول تھا، ٹریڈیشنل اسکول تھا، لیکن وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، وہ نارمل اسکول تھا۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو مطلب ریحان اسکول میں آ کے آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے؟ مجھے ریحان اسکول میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، ان کے اندر بہت ساری اسکلس میں نے سیکھی تھی، جو چیزیں میں سے مجھے کچھ آتی تھی اور جن میں سے مجھے کچھ آتی تھی وہ میں نے مکمل سیکھ لی ہیں، جیسا کہ اکاؤنٹ کریشن ہے وہ مجھے آتی تھی، اور بھی بہت سے اسکل ہیں۔ سانگ بنانا مجھے آتا تھا لیکن تصویریں ایڈ کرنا نہیں آتا تھا۔ آگے مجھے امیج ایڈ کرنی آتی تھی، یہ 3 4 5 چیزیں مجھے آتی تھی۔ باقی جو میں نے یہاں اسکول میں سیکھی ہیں وہ کینوا پوسٹ ہے، وہ مجھے نہیں، وہ بھی مجھے کینوا چلانا آتا تھا، میں نے اسے پوسٹر بنائی ہوئی تھی، لیکن مجھے کینوا کے فنکشن کو یوز کرنا نہیں آتا تھا۔ بہت سارے فنکشن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یوز کیسے کرتے ہیں۔ مجھے یہاں کے چلے بس سانگ ہے، مجھے سانگ بنانا آتا تھا لیکن امیج کا ایڈ کرنا نہیں آتا تھا۔ اور بھی ہیں جیسے ٹاک ود سسامی ہے، ٹاک ود مایا ہے، یہ بھی مجھے نہیں آتا تھا، میں نے یہاں کے سیکھی ہے۔ اس کے بعد انٹرویو ہے، یہ بھی میں نے یہاں کے سیکھے ہیں، مجھے اسٹیم ایڈ کیا، میں پتہ چلا کہ یہ آن لائن بھی لائیو بھی بھیج سکتی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے کوڈنگ ٹاسک کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ہم چیٹ پروم دکھا کے دوسرے سے ہم کوئی بھی کوڈنگ سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نام کے آگے ٹیکنالوجی والا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر ویسے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے میرا کہ جب سے میں نے یہاں اسکول جوائن کیا ہے تب سے میرا ایک مقصد ہے
کہ میں بڑے ہو کے نا جب مجھے پیسہ کمانا آتا اور اپنے دم پہ پیسہ کماؤں تب میں باہر کے ملک وزٹ کروں، جو تب مطلب بہت ٹیکنالوجی میں آگے ہوں، جیسے چائنا وغیرہ۔ کیا پتہ آنے والے زمانے میں کوئی اور ٹیکنالوجی میں آگے ہو ملک، میں وہاں جاؤں، وہاں کی ٹیکنالوجی کو دیکھوں، اس کو دیکھوں وہ کیسے بنتی ہے، یا وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آؤں یا اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھوں اور ویسے ہی ایز اٹ از یا اس سے بہتر میں پاکستان میں ٹیکنالوجی بناؤں۔ اوکے، سو یہ کافی یونیک آپ کا مقصد ہے. تو نیکسٹ میں آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو ٹریڈیشنل پڑھائی اچھی لگتی ہے یا پھر ریحان اسکول اچھا لگتا ہے؟ ریحان اسکول کے بچوں کو پڑھاتا نہیں، وہ سکھاتا ہے اسکل وغیرہ، اب باقی جو اسکولس ہیں وہ پڑھاتے ہیں، دونوں ہی اپنے آپ میں بیسٹ ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے وہ بھی تعلیم کا ہے، اور وہ بھی آنے والے زمانے کے بارے میں معلومات کا ہے، مطلب جو آنے والے زمانے میں چیزیں کام آنی ہیں، یہ ٹیکنیکس کورس کی پڑھائی آنے والے زمانے میں کام نہیں آنے والی، یہی سی مسئلہ ہے، ورنہ یہ ٹیکنیکس کورس بھی اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیوچر میں جابز لے لے گا انسانوں کی جگہ پہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اے آئی جاب لے سکتا ہے انسانوں کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اے آئی ہے وہ آنے والے زمانے میں ٹیچرس کی جگہ لے لے گا، لیکن نہیں ہوتا ہے، وہ جاب بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو اے آئی ہے وہ ایک حد تک کام کرتا ہے، جو اس کا دماغ ہے اس کے اندر اگر آپ انفارمیشن ڈالو گے وہی ہوگی، وہ انفارمیشن انسانوں نے سوچی ہوگی، جیسے اگر اس نے اے آئی سے کہا لیپ ٹاپ بناؤ تو پہلے انسان نے سوچا ہوگا کہ یہ لیپ ٹاپ ایسا بننا چاہیے، اور وہ پھر اے آئی کے اندر انپٹ کرے گا، اس کے اندر اے آئی کا کوئی کام نہیں، سارے انسان کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آنے والے زمانے میں اے آئی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ جو انسان کے سوچنے کی اسکلس ہیں وہ اے آئی سے بہت آگے ہیں، کیونکہ اے آئی سے وہی سوچتا ہے جو پہلے کسی انسانوں نے سوچا ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں سوچ سکتا، کوئی نیو آئیڈیا جی، نہیں بنا سکتا۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی فیوچر میں ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، مطلب اے آئی ہماری جان لے سکتا ہے؟ اور ایسا آپ کیوں سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک تو کہ اے آئی لے سکتا ہے، بٹ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ، تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اے آئی ہے اس کو پروگرامنگ کر کے بناتے ہیں، جیسا کہ گروک ہے، گروک ڈاٹ اے آئی ایلون ماسک نے بنایا ہے، باقی یہ نہیں پتا مجھے چیٹ جی پی ٹی کس نے بنایا ہے، لیکن اگر چیٹ جی پی ٹی کے اندر کوئی بندہ کوڈنگ ڈال دے کہ انسانوں کو ماننا ہے تو کیا پتا وہ کر بھی لے آگے، یہ سارے آرٹیفیشل چیزیں جانتی ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں نہیں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک مطلب اے آئی سے کیا کیا بنانا سیکھ لیا؟ میں نے ابھی تک اے آئی سے اپنی خود کی ویب سائٹ بنائی ہے، خود کی نہیں، وہ ایک ٹیسٹنگ ویب سائٹ تھی، باقی اے آئی کی مدد سے میں نے اپنی ایک گیم بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی کوڈنگ کے ذریعے وہ گیم بن گئی ہے، باقی اے آئی کے ذریعے سے میں نے تصویریں بنانا سیکھی ہیں، اے آئی کے ذریعے سے میں نے وہ نئے نئے آئیڈیاز سمجھنا سیکھے ہیں، جو اے آئی ہے وہ کام کو آسان کر سکتی ہے لیکن کام کر نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک روبوٹ ہے، وہ صرف آئیڈیا دے سکتی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے آئیڈیاز کبھی کبھار ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ٹھیک نہیں ہوتے۔ جی بالکل، یہ بھی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے، اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ریحان اسکول فزیکل جوائن کیا تھا یا پھر آن لائن جوائن کیا تھا؟ میں نے یہاں اسکول فزیکل جوائن کیا تھا، کیونکہ جو چیزیں فزیکل میں ہر اسکول جو چیزیں فزیکل میں فراہم کرتا ہے وہ آن لائن کبھی بھی نہیں فراہم ہو سکتی، تو اسے میں نے بھی یہ سوچ کے جوائن کیا تھا، اور میرا سوچ بالکل ٹھیک نکلی تھی کہ فزیکل میں زیادہ صورت موجود ہوتی ہیں اور آن لائن کے اندر نہیں۔ جی، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟
مجھے کھانے میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں پسند، جو مل جاتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہر انسان کا الگ فیوریٹ ہوتا ہے، لیکن میں شوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں۔ جو میرا دل کرے میں وہ کھا لیتا ہوں، کوئی فیوریٹ اسپیسیفک چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ میرا دل کرے گا یہ کھانے کا میں کہوں گا، اگر امی نے بنا دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے بھی ٹھیک ہی ہے۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب کس طرح آپ کو گاڑیاں پسند ہیں؟ گاڑیاں بالکل بھی نہیں۔ اوکے، گاڑیاں نہیں پسند ہے تو آپ کا کوئی ایسا فیوریٹ کام جو آپ کرنا چاہتے ہو اور کرتے ہو؟ کرتے ہیں، اور جو میرا فیوریٹ کام ہو، ایک تو وہ ہوتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، جو میں کرتا ہوں اپنے ٹاسک کرنا، کیونکہ ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ جتنی زیادہ ٹاسک میں کروں گا اتنی زیادہ مجھے امپروومنٹ آئیں گی، اتنی زیادہ مجھے وہ چیزیں کرنے میں ہوگا آئیڈیا اور ایکسپیرینس ہوگا، جتنا زیادہ مجھے ایکسپیرینس ہوگا جو اس کے اندر مشکل آئے گی میں پھر چیٹ جی پی ٹی کی بھی ہیلپ نہیں لوں گا۔ میں نے ابھی تک اپنے ٹاسک ریلیٹڈ ایک مرتبہ چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھا ہے تو صرف ٹیچر سے پوچھا ہے، وہ بھی 5-6 مرتبہ، کیونکہ وہ کوئی ایشو آ رہے تھے، کیونکہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ بھی وہی کرتا ہے، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ کسی بندے کو ایشو آئے ہوں تو اس کو وہ کیا ریزلٹ دے گا، اس لیے میں نے کبھی کسی اے آئی سے میں ٹاسک کے متعلق تو نہیں پوچھا، صرف اس سے ڈسکرپشن لکھوائی ہے جو کام ہوتا ہے اس کا بس۔ جی، اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہو لیکن نہ کر پاتے؟ ایسا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں، میرا ویسے بچپن سے شوق ہے میں باہر کے ملک جاؤں، باقی جو ٹیکنالوجی دیکھنے کا ہے نا، یہ بعد میں اس کا شوق مجھے پڑا تھا، میرا بچپن شوق تھا میں باہر کے ملک جاؤں، اس کی انوائرمنٹ کو دیکھوں، کیونکہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک جاپان خاص طور پہ بڑا پیسفل ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں اس کے متعلق، تو میں وہاں جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکتا کیونکہ پیرنٹس کے بغیر بندہ آپ کہاں جائے، اور بس اب میرا دل بھی نہیں کرتا باہر کے ملک جانے کا، کیونکہ مجھے اسپیسیفک ریزن چاہیے ہوگا باہر کے ملک جانے کا، اور وہ ابھی تو نہیں ہے۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو باہر کے ملک میں کہیں ٹرپ پہ جانے کا موقع ملے تو آپ کس ملک جائیں گے؟ باہر کے ملک مجھے ٹرپ سے سمجھ نہیں ہے یہ مسئلہ، اگر مجھے آفر ملے کہ آپ کہیں ملک جانا چاہتے ہیں ویزا کسی بھی ملک کا، تو میں جی کس مطلب ملک جانا چاہوں گا؟ گھومنے جائیں گے، جی گھومنے جائیں گے کسی ملک میں تو باہر۔ میں جاپان جانا چاہوں گا، کیونکہ وہ پیسفل ملک ہے گوگل کے مطابق، اور باقی جو بھی وہاں گئے ہیں پاکستانی اور وغیرہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں پیسفل ملک ہے۔ اوکے، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو فزیکل ریحان اسکول کا اور آن لائن میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے ریحان اسکول کے؟ یہاں اس کو فزیکل آن لائن میں ایک ڈفرینس ہے کہ جو فزیکل ہے جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا، ہر چیز جو فزیکل ہوتی ہے مطلب جو ہم وہاں جا کے کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ سہولت دیتی ہے، باقی جو آن لائن ہوتی ہے اس کا اتنا وہ بھی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن اس کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، ڈیپینڈ اس کے اوپر یہ کہ اس کے اندر زیادہ فائدے ہوں گے۔ یہاں اسکول فزیکل جانے سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ٹیچرس ہوتی ہیں وہاں کی اتنی اچھی، جو وہاں پہ ہر روم کے اندر ایک ٹیچر ہوتی ہے جو بندہ ان سے پوچھ سکتا ہے، کوئی ٹاسک نہیں آ تو ٹیچر سے پوچھ لیتا ہے، اگر وہ گھر کے اندر ہو تو وہ گروپ ہمارا بنا ہے اس کے اندر پوچھ لیتے ہیں، وہیں سے سولو کر لیتے ہیں، یا پھر اگر اس کو گروپ میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کل جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس میں پوچھ لیتا ہے، اگر اس کو بھی سمجھ نہ آ رہی تو وہ جو کلاس میں ٹیچر ہوتی ہے اس سے پوچھ لیتا ہے، اور فزیکل میں اس سے بھی زیادہ سہولت موجود ہیں، جیسے فزیکل کے اندر میڈیٹیشن ہوتی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے مطابق ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کو ایک منٹ تو خاص طور پہ اپنے دماغ یا ٹینشن کو دور رکھ کے اپنے مائنڈ کو فریش کر کے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس کے بعد یوگا ہوتی ہے
جو بھی انسان کو ضروری کرنی چاہیے، جو یوگا سے انسان کو زیادہ ویک نہیں ہوتا، یا انسان کے اندر ایکسٹرا انرجی آتی ہے، پھر جب اس کو عادت ہو جاتی ہے تو اس کو زیادہ موٹیویشن مطلب ایکسٹرا انرجی ملتی ہے اس کے اندر، یا اس کو کے اندر اوسجی کرائی جاتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ باہر کے ملک جانا چاہتا ہو، یا کبھی اس کو ویزا مل گیا باہر کے ملک جانے کا، جا بھی رہا ہو تو اس کو صفائی کرنی آتی ہو، وہ ایسی گندی جگہ پہ نہ بیٹھے، اپنا صاف کر کے صاف ستھری جگہ کر کے بیٹھے۔ اوکے، یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول کب تک جوائن رکھیں گے؟ جو یہ قسمت ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نہیں جانتا، کہ آپ پتہ کچھ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے کچھ چھوڑنا پڑے، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں خود کی کوشش کروں گا کہ 8 کے 8 لیول کمپلیٹ کروں، کیونکہ جو 8 کے 8 لیول ہوتے ہیں جتنا زیادہ میں ابھی فاؤنڈیشن لیول میں مجھے اس کے اندر بہت مزہ آیا جا رہا ہے، اور اب میں نے لیول 1 کے اندر ہونا ہے، 10 دنوں کے اندر تقریباً میں پکا ہو جاؤں گا لیول 1 کے اندر۔ پھر مجھے اور بھی مزہ آئے گا ٹاسک کرنے میں، تو ایسے بندہ جتنا آگے جائے گا اس کو مزہ بھی آئے گا، اس کو پیسے کمانا بھی آتا جائے گا، اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا کہ پیسے کیسے کماتے ہیں۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب آپ کے کتنے ٹاسک ہو گئے ابھی؟ میرے تقریباً 205 کہہ لیں یا 210 کہہ لیں ٹاسک ہو گئے ہیں۔ باقی جو انٹرویو ہے اس کے اندر مجھے بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے، اسی وجہ سے مجھے تقریباً میرے 4 انٹرویو رہتے ہیں، وہ میں کر لوں گا 3 دن میں کر لوں گا یا 2 دن میں کر لوں گا 4 انٹرویو۔ باقی وہ جو باقی 3 رہتے ہیں وہ ابھی تو ہمارا پلان ہے، ابھی ہم کراچی آئے ہوئے ہیں کہیں گھومنے کا، تو اس کے اندر باقی وہ دن وہاں لگ جائیں گے، تو اس لیے میرے پاس دن ایسے کم ہوتے جائیں گے، تو تقریباً میرے 10 دن میں فاؤنڈیشن یا 10 دن سے پہلے ہو جائے گا۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کا کون سا شہر اچھا لگتا ہے، مطلب کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ مطلب آپ جانا چاہتے ہو گھومنے کے لیے؟ شہر جو پاکستان کا مجھے اچھا لگتا ہے وہ پنجاب کے اندر ہی ہے، اور اس کا نام اسلام آباد ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ عظیم چیزیں ہیں، جیسے فیصل مسجد ہے۔ ویسے میں ابھی کراچی آیا ہوں، مجھے اسی بات کا فائدہ ہے کہ میں کراچی کے ہر مشہور مقام پہ جا سکتا ہوں، لیکن پہلے میں لاہور میں رہتا تھا، میں نہ مینار پاکستان گیا نہ لاہور کی کسی مشہور جگہ پہ، کیونکہ میرا خود ہی سے انٹرسٹ نہیں تھا۔ اب ہم کراچی آئے، اب ہم کراچی کی جو بھی مشہور جگہ ہیں ہم وہاں جا سکتے ہیں، جیسے مزار قائد ہوتا ہے، کیا بتا مزار قائد ہے کراچی کے اندر، وہاں بھی ہمارا پلان بن رہا ہے جانے کا، تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب ریحان اسکول میں اور ٹریڈیشنل اسکول میں کیا فرق مطلب ملتا ہے؟ ریان اسکول جو ٹریڈیشنل اسکولس ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، چونکہ جو ٹریڈیشنل اسکولس ہے اس کا کام صرف رٹا لگانا ہوتا ہے، کتابیں دی ہوتی ہیں پڑھو اور بس جاؤ گھر، یاد کر لینا ہم آپ کو پیپر دے دیں گے پاس کر لیں گے۔ لیکن پھر جب بورڈ کا ایگزام آتا ہے تب وہ بورڈ کے ایگزام میں بورڈ والے ایک نمبر بھی زیادہ نہیں دیتے، ٹیچرز دے دیتی ہیں، ایسے کچھ ہوتے ہیں ٹیچرز اچھی وہ دیتے ہیں، لیکن بورڈ والے ایگزام میں ہر بچہ جو وہاں کا ٹاپر بھی ہوتا ہے وہ پاسنگ والے نمبر آتے ہیں کچھ اسکولوں کے، کیونکہ وہ جو اسکول ہیں وہ بچوں کو پاس کر لیتے ہیں، کچھ اسکول پیسے دے کے پاس کر لیتے ہیں یا پھر کچھ ایسے ہی پاس کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں اسکول میں کوئی رٹے کا سسٹم نہیں، نہ کوئی کتابیں ہیں، صرف اسکلس ہیں، یہ سارے اسکلس کی تعداد ہے، جو مرضی سیکھ لو، اب بس سیکھنی ضرور ہے آپ نے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ سیکھو گے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ بڑھے گا، اور جتنا ایکسپیرینس بڑھے گا آپ لائف میں زیادہ کامیاب ہوتے جاؤ گے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہوں گی جو آپ کو کرنا آتی ہیں، اور آپ فیوچر میں پیسے کمانے میں آپ کوئی دقت نہ ہو۔ اوکے،
تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو مطلب ریحان اسکول کے ٹیچرز کیسے اچھے لگتے ہیں؟ ریحان اسکول کے ٹیچرس کیسے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے؟ جی یہ میرا سوال ہے۔ اوکے، جو ریحان اسکول کے ٹیچرس ہیں وہ بہت زیادہ نالج والے ہیں. ان کو جیسے ابھی آپ فاؤنڈیشن لیول میں اور میں بھی فاؤنڈیشن لیول میں ہوں. ہر ٹیچر نے فاؤنڈیشن لیول اب کیا ہوا ہے تاکہ جو بچے فاؤنڈیشن لیول میں ان کو آرام سے سکون سے، کس ٹیچر نے ایک مرتبہ کسی نے 2-3 مرتبہ کیا ہوا ہے، تاکہ جو بھی ان کے ساتھ مشکل آئے یا مصیبت آئے تو وہ اس سے آرام سے اس مصیبت کو حل کر لیں. اور جو اس کے ٹیچرس اور جو ان کے ٹیچرس ہیں نا وہ بڑے نالج والے ہوتے ہیں. جو بندے کے اسکل نہ ہو بندہ اس کے مطابق اسے دوسرے اسکل کے مطابق پوچھ لیتا ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نالج ہوتی ہے یہ، تاکہ جو بچہ ان سے سوال پوچھے چاہے وہ اسکل کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں ان کو آتا ہو، اور وہ بچوں پہ بڑی توجہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. جی یہ بات بھی آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ یوٹیوب ویڈیوز تو بتا دیں کس کی دیکھنا پسند کرتا ہوں. اور آپ کس طرح کی دیکھنا پسند کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز؟ سوری، وہ ایک لیپ میرے مسئلہ آ گیا تھا اس کے اندر. جو جی جی. پہلی بات، میں یوٹیوب ویڈیوز نہیں دیکھتا جب میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے یا جب میرا من نہیں کرتا ٹاسک کرنے کا. کبھی کبھار کچھ بچوں کو کرتا ہے، میرا بھی نہیں کرتا، تب میں شارٹس دیکھ لیتا ہوں. اگر ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو پھر جو کوئی جس میں مجھے انٹرسٹ ہو. ویسے میں زیادہ ویڈیو تو نہیں دیکھتا، میں مہینے میں 5-6 بھی نہیں دیکھتا، لیکن شارٹس دیکھ لیتا ہوں مہینے میں 10 تقریباً. جی تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کسی ٹاسک میں ابھی تک مشکل آئی تھی جب آپ نے اسٹارٹنگ میں سیکھا ہو، یا پھر اس کے بعد بھی کبھی کسی ٹاسک میں پرابلم آئی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی میں نے ٹاسک کیے تھے ان کے اندر کچھ مجھے آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا. اسٹارٹنگ کے ٹاسک میں سب سے پہلے تھی اکاؤنٹ کریشن، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ایک بچے کو آتی ہے اکاؤنٹ کریشن کیونکہ وہ بڑی آسان ہوتی ہے. آپ ہر گھر میں لیپ ٹاپ موبائل ہو گیا ہے، تو جو لوگ یہاں اسکول نہیں جوائن کرتے کم سے کم اس کی آن لائن کلاسیں آتی ہیں وہ فری ہوتی ہیں. وہ ابھی مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. آپ کے سرچ کریں گے گوگل پہ یا یوٹیوب پہ، اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، شاید کوئی 8 سے 9 ہوتی ہو، کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی. اور وہ لنک سینڈ کرتے ہیں اپنے گروپ یا پیج یا کسی چیز کے اندر، کمیونٹی کے اندر واٹس ایپ کی، تو وہ فری ہوتی ہے. جو مرضی جا کے اس کے اندر کلاس لے سکتا ہے. اور ویسے آپ کا سوال کیا تھا؟ میں سوال بھول گیا. میرا سوال آپ سے تھا کہ ایک سیکنڈ پلیز. جی جی. ریحان اسکول کا کون سا ٹاسک آپ کو مشکل لگا سب سے زیادہ؟ اچھا، ریحان اسکول جو ہے اس کے سارے ٹاسک انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. اور جو سارے ٹاسک کو سمجھنے میں بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایزی ہوتے ہیں. مجھے ویسے بھی شروعات میں کچھ ٹاسک آتے تھے، اس لیے میں نے شروعات کے 10-15 دن نا ٹاسک سمجھو کیے ہی نہیں، یا پھر کیے تو 10 منٹ میں کر لیے. کیونکہ میں شروعات میں ریحان اسکول کے انوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا کہ ٹاسک کراتا ہے کیسے سمجھاتا ہے. اس کو بندے کو فکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو ٹریڈیشنل اسکول سے آتے ہیں بچے تو وہ ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میرا زیادہ ٹائم 10-15 دن میں بہت کم ٹائم ٹاسک کو دیتا تھا. لیکن پھر بھی میں نے اپنے وقت پہ ٹاسک کرنا سیکھ لیے تھے، تاکہ جتنے زیادہ وقت میں ٹاسک کروں گا اتنے
زیادہ میں جلدی لیول اپ ہوگا، اور اس کی مزہ بڑا رہا تھا ٹاسک کرنے میں، میں دن میں 10-15 تو کر ہی لیتا تھا۔ اوکے، تو آپ اپنے دن کا شیڈیول بتا سکتے ہیں؟ اوکے، اگر آپ میری ڈی روٹین رکھنا پوچھنا پسند کرتے ہیں تو پھر بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ میں صبح اٹھتا ہوں 8-9 بجے، صبح اٹھنے کے بعد میں مجھے آج کا رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو مجھے بھی نہیں پتا کیوں نہیں آ رہی نیند، لیکن میں آج صبح 5 بجے اٹھا تھا، 5 بجے سے جگی جاتی کہ مجھے نیند نہیں آئی تھی رات کو۔ ویسے میں روزانہ 9 بجے اٹھتا ہوں، 8-9 بجے اٹھتا ہوں، اور اٹھنے کے بعد پھر میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد ہمارا بیچ 4 ہے، اور جس کی کلاس کی ٹائمنگ ہوتی ہے 10 سے 11 بجے، میں وہ کلاس لیتا ہوں۔ تب تک لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو میں صبح جب اٹھتا ہوں تب چارج کرنے لگا دیتا ہوں، کم سے کم 20 تو ہو ہی جاتے ہیں، جس سے میں کلاس لینا، پھر میں اس کے بعد کچھ کام نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد 1 بجے لائٹ آتی ہے، پھر میں وہ لائٹ بھی لگا لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اب تو انٹرویو کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرے انٹرویو رہتے ہیں، پہلے میرے رہتے تھے 5، پھر ہمیں رہتے ہیں 4، کیونکہ میں نے ایک آپ کا بھی لے لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے انٹرویو کرتے ہوئے انٹرویو میں زیادہ مشکل ہوتی ہے گیسٹ کو ڈھونڈنا، کیونکہ جو گیسٹ ہوتے ہیں کوئی گیسٹ کرتے ہیں، کوئی گیسٹ سیم ٹائم بتاتے ہیں، جیسے آپ کہیں 4 بجے اور میں بھی کہوں 4 بجے، تو دونوں کو میں 4 بجے نہیں لے سکتا، کسی کو منع کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی گیسٹ غصہ کر جاتے ہیں کیوں ہمیں آپ نے ٹائم بتا دی تھی، ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر جب میں سب کو مینیج کر لیتا ہوں ٹائمنگ، صبح میں 1 بجے سے پہلے پہلے ڈیسائڈ کر لیتا ہوں، پھر مجھے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ میں، کروم بک میں اتنی بیٹری چارج کروں کہ میرا یہ بھی انٹرویو ہو جائے، یہ بھی انٹرویو ہو جائے، پھر لائٹ آئے گی تب پھر سے چارج کرنے لگ جاؤں گا، پھر میں ایسے ٹائم مینیج کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ٹائم آتا ہے، پھر جب پھر میں انٹرویو لیتا ہوں، انٹرویو لینے کے بعد پھر عصر ہو جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر سے کچھ ٹاسک کرنی ہوتی ہیں یا ٹاسک سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ میں کر لیتا ہوں، جو میں نے پہلے دوپہر کے ٹائم انٹرویو لیے ہوتے ہیں وہ میں اپلوڈ کرنے لگ جاتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک، لنکڈ ان، انسٹاگرام کے اوپر۔ پھر جب وہ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد مغرب ہو جاتی ہے، مغرب سے آنے کے بعد میں وہ لنک پورٹل میں جاتا ہوں، سبمٹ کرنے کے بعد پھر ہم ایسے ہی تب تک میرے جو لیپ ٹاپ یا روم ورک ہے اس کے اندر بیٹری نہیں ہوتی ہے، پھر جب بیٹری نہیں ہوتی تو میں وہ کھیل لیتا ہوں، انڈور گیم کھیل لیتا ہوں، جیسے لڈو وغیرہ یا کوئی بھی گیم، وہ کھیلنے کے بعد پھر رات ہو جاتی، پھر لائٹ آتی ہے، پھر لائٹ آنے کے بعد پھر میں سو جاتا ہوں، پھر سونے کے بعد پھر وہی ڈیوٹی۔ اوکے، سو تھینک یو، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اپنے پورے دن میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you everyone for watching the video. See you all in the next video. Allah Hafiz.